بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 7 اور اس میں ہم پڑھیں گے ہجرت مدینہ منورہ اور سفر ہجرت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا تھا مدینہ کی جانب، اس کے بارے میں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، یعنی اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر اللہ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ ان کی گنتی اس نے بڑھا دی، ان کی کمزوری کو زور سے بدل دیا، ان کے خوف کو امن میں بدل دیا، ان کو جو کمزوری تھی اس کو طاقت میں بدل دیا، اور پھر ان کی فقیری کو امیری میں بدل دیا۔ انہوں نے جیسے جیسے اللہ کی فرما برداری کی ویسے ویسے وہ ترقی پاتے گئے، اور جو مومن صحابہ مکہ کے قیام کے حالت میں تعداد میں بہت تھوڑے تھے، چھپے پھرتے تھے، بے قرار رہتے تھے، ہر وقت دشمن کا خطرہ لگا رہتا تھا، یہودی ان کی جان کے پیچھے، بت پرست ان کے خون کے پیاسے، نصرانی ان کی دشمنی کی فکر میں، تو ان کی تو حالت یہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور انصار کو ان کا مددگار بنایا۔ انہی واقعات کے بارے میں اب ہم یہاں تفصیل سے پڑھیں گے۔ جس طرح نبوت کی ابتدا رویائے صالحہ یعنی کہ سچے خواب سے ہوئی، اسی طرح ہجرت کی ابتدا بھی رویائے صالحہ سے ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ شروع میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھائی گئی، لیکن مقام کا نام نہیں بتلایا گیا، صرف بغیر وضاحت کے سرسری طور پر اتنا دکھا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نخلستان یعنی کہ کھجور والی سرزمین کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ مقام یمامہ یا ہجر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تأمل اور تردد میں تھے کہ وحی الہی نے مدینہ منورہ کی جگہ کو متعین کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ مدینہ، بحرین اور قنسرین، ان تینوں شہروں میں سے جس شہر میں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے، سٹے کریں گے، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات کہ جس طرح کسی مہمان کی عزت کی جاتی ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ وہ جسے چاہے پسند کر لے، اسی طرح بطور اعزاز اور اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے متعدد مقامات دکھلائے گئے اور آخر میں مدینہ منورہ متعین اور منتخب ہوا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ حکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کا ارادہ فرمایا، مگر ہجرت کرنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو ہجرت کرتا قریش اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے، مزاحمت کرتے اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کرنے پائیں، ورنہ وہ اپنے ظلم و ستم اور بہرحمی کا تختہ مشق کس کو پھر وہ بناتے۔ اور پھر جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور اونٹ پر کجاوا بھی کس دیا اور بیوی اور بچے کو اس پر سوار بھی کر دیا، تو اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی اور ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین بنی، ان کے رشتہ داروں نے یہ کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے، یعنی کہ تم اپنی مرضی کی خود مالک ہو، تمہیں اپنا خود اختیار ہے، لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے۔ اور پھر یہ کہہ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا
اور دوسری طرف ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی آ پہنچے، اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر کہ یہ جو بچہ ہے، جو ان کا بچہ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے اور اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا، اور اس کو پھر سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود سے اس بچے کو چھین لیا۔ ماں اور باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینہ روانہ ہو گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں ابتح میں جا کر بیٹھ جاتی، یعنی کہ کسی ہموار ریتلی زمین پر جہاں پانی کا بھی گزر ہو، وہاں بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ اب جب اس طرح 1 سال گزر گیا تو میرے ایک چچا زاد بھائی میں سے ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا اور بنی المغیرہ سے کہا کہ کیا تم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا؟ اس پر بنی المغیرہ نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور بنی الاسد نے میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر تنہا مدینے کا راستہ اختیار کیا، اور جب مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ تنہا دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور میرا یہ بچہ۔ یہ سن کر عثمان کا دل بھر آیا، اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے ہو لیے، اور جب منزل آتی تو اونٹ بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے۔ جب وہ بتاتی ہیں کہ جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت سے باندھ کر اس درخت کے سائے میں لیٹ جاتے، اور پھر جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ لا کر کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے اونٹ سے ہٹ جاتے اور کہتے کہ سوار ہو جاؤ، اور جب میں سوار ہو جاتی تو مہار پکڑ کر چلتے۔ جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے، اور پھر جب قبا کے مکانات دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا کہ اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہیں، اللہ کی برکت کے ساتھ اسی بستی میں داخل ہو، اور میرے شوہر کے پاس مجھے پہنچا کر مکہ واپس آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا اور خالد بن ولید کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد جس نے ہجرت کی اس میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی لیلہ بن ابی حیثمہ رضی اللہ عنہ کے، اور پھر ابو احمد بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے گھروں کو تالا ڈالا۔ عتبہ اور ابو جہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے کوچ کر رہے ہیں، مکہ کے مکان خالی اور ویران ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عتبہ کا دل بھر آیا اور سانس بھر کر یہ کہا کہ ہر مکان خواہ وہ کتنے ہی عرصے تک آباد اور عشرت کدہ بنا رہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ غم کدہ اور ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی۔ اس کے بعد عکاشہ بن محسن، عقبہ بن وہب، شجاع بن وہب، اربد بن جمیرہ، منقذ بن نباتہ، سعید بن رقیش، محرز بن نزلہ، یزید بن رقیش، قیس بن جابر، عمرو بن محسن، مالک بن عمر، صفوان بن عمرو، ثقیف بن عمرو، ربیعہ بن اقسم، زبیر بن عبید، تمام بن عبیدہ، سنجرہ بن عبیدہ اور محمد بن عبداللہ بن جہش، اور مستورات میں سے یعنی کہ عورتوں میں سے زینب بنت جہش، حبیبہ بنت جہش، جزامہ بنت جندل، قیس بن محسن، حبیب بنت ثمامہ، آمنہ بنت رقیش، سنجرہ بن تمیم اور حمنہ بنت جہش نے ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیعہ 20 سواروں کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جب ہشام بن العاص رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی ہجرت کرنے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے کہ جب انہوں نے یثرب یعنی مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے، انہوں نے اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس کیا، اپنے جتنے بھی وہ ہتھیار باندھ سکتے تھے انہوں نے اپنے جسم پہ ہتھیار باندھے، اور اس کے بعد کعبہ کا طواف کیا
اور اس زمانے میں کیونکہ سب لوگ وہاں کعبے کے مطلب مطاف میں بیٹھتے تھے ٹولیوں کی شکل میں، تو پھر طواف کرنے کے بعد وہ ہر ایک ٹولی کے پاس جاتے اور اعلان کرتے کہ اگر کسی کا یہ دل کرتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے یا اس کی بیوی ہے وہ بیوہ ہو یا اس کے بچے یتیم ہو تو میرا راستہ روک سکتا ہے تو روکے۔ تو اب ان کی اتنی جرت کی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی شخص میں، کسی بھی ٹولی میں، کسی بھی شخص میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ان کا راستہ روکے۔ اور ایک یہ بہت بڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جرت اور بہادری کی مثال تھی جو ہجرت کے وقت دیکھنے میں آئی۔ اور پھر جب حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ عنہما مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام جو اس کا بھائی تھا وہ دونوں مدینہ پہنچے اور جا کر یہ کہا، تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تجھ کو نہ دیکھ لے گی اس وقت تک سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ دھوپ میں سے سائے میں آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کا دل بھر آیا اور ابو جہل کے ساتھ وہ ہو لیے۔ ابو جہل نے راستے ہی سے عیاش کی مشکیں باندھ لیں اور مکہ لا کر عرصے تک قید میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے اور ان کی رہائی کے لیے دعا فرماتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تو ولید اور سلمہ اور عیاش کو مشرکین کے جور و ستم سے، ظلم و ستم سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور وہ چھوٹ کر مدینہ پہنچے۔ جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور جو کہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور انہوں نے جنگ یمامہ میں شہادت حاصل کی۔ اور حضرت عمر کو جب زید کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو حضرت عمر کو بہت صدمہ ہوا تھا اور وہ فرماتے تھے کہ زید نے مجھ سے بھلی باتوں میں سبقت کی، مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مجھ سے پہلے شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے ہجرت کی ان میں سراقہ کے دونوں بیٹے عمرو بن سراقہ اور عبداللہ بن سراقہ، خنیس بن حذافہ سہمی، سعید بن عمرو بن نفیل، واقد بن عبداللہ التمیمی، خولی بن خولی، مالک بن ابی خولی اور بکیر کے چاروں بیٹے ایاس بن بکیر، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر اور خالد بن بکیر رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کا ایک تانتا سا بن گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ، صہیب بن سنان، حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، ابو مرثد کناز بن حسن انسا اور ابو کبشہ اور عبیدہ بن الحارث، ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حسین بن حارث، مصطح بن اساسہ، سویبت بن سعد، تلیب بن عمیر، خباب بن ارت، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو صبرہ بن ابی رحم، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ، سالم مولا ابی حذیفہ، عتبہ بن غزوان اور عثمان بن عفان رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ غرض کے رفتہ رفتہ تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کوئی باقی نہ رہا مگر چند بے کس اور بے پناہ مسلمان جن کو کوئی پناہ نہیں تھی اور جو کفار کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے وہ رہ گئے۔ یہاں تک بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے دارالندوہ میں قریش کا اجتماع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح طرح بتانے اور ہم سب کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ احسن الجزا۔